ایران جنگ کا خاتمہ صرف اپنی شرائط پر کرے گا، یہ کہنا ہے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا۔ ایک طرف جہاں لگاتار اس کو لے کر کے خبریں چل رہی ہیں کہ بات چیت ہوگی، امریکہ نے اپنی کچھ شرطیں رکھی ہیں، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ اگر جنگ بندی ہوگی، اگر جنگ کا خاتمہ ہوگا تو اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ ایران کی اپنی جو شرائط ہیں، اپنی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، ان کی بنیاد پر جنگ بندی ہوگی۔ صدر ایرانی جو ہے مسعود پزشکیان، انہوں نے کہا ہے، واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی طرف سے مسلط کردہ جارحانہ جنگ کے خاتمے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ صرف ایران کی اپنی شرائط اور قومی مفادات کے بنیاد پر ہی کیا جائے گا۔ اب کیا کہ پیر کے روز ہی صدر پزشکیان کی صدارت میں ایران کی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزراء اور دیگر اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں جنگی حالات کے دوران ملک کی تازہ صورتحال اور ضروری خدمات کی فراہمی میں حکومتی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، اور اس اجلاس کے دوران ملک کی خصوصی جنگی صورتحال، عوام کی بنیادی ضروریات کی فراہمی اور ساتھ ہی اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور مختلف وزارتوں یعنی منسٹریز اور خدماتی و امدادی اداروں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کابینہ کے اراکین یعنی جو ممبرز ہیں کیبنٹ کے تمام جو ممبرز، انہوں نے خدمات کی مسلسل فراہمی، ضروری اشیاء کے سپلائی چین کے استحکام، سپلائی چین اس کا بنا ہوا ہے پورا سپلائی چین کے استحکام، عوامی سکون و اطمینان کو برقرار رکھنے اور مختلف شعبوں میں انتظامی تیاری کو مضبوط بنانے کے حوالے سے اپنی رپورٹس پیش کی۔ تو اس پہ جو خاص طور سے بات سامنے آئی وہ یہی ہے، صدر پزشکیان کا یہ کہنا تھا تمام اس اجلاس کے بعد کہ اگر جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ ایران کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کے مطابق ہی ہوگا۔ حالانکہ امریکہ کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے جو 15 شرائط رکھی ہے جو پاکستان کے حوالے کی گئی، پاکستان کے ذریعے سے وہ ایران یعنی تہران پہنچائی گئی ہیں یا تہران کے اعلیٰ حکام تک پہنچائی گئی، ان میں جو ایسی باتیں لکھی ہیں، ایسی شرطیں ہیں جو کہیں سے بھی ایران کو قابل قبول نہیں ہے، جیسا ایران نے صاف کر دیا ہے۔ اور اس کے جواب میں ایران نے 5 پوائنٹ اپنی 5 شرائط رکھی ہیں کہ جب تک ان 5 شرائطوں کو ملحوظ نظر نہیں رکھا جاتا، ان پر اتفاق نہیں ہوتا، تب تک جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ تو 5 خصوصی ورکنگ گروپس، ثقافت و میڈیا، انفراسٹرکچر و پیداوار، اقتصادی، معیشی و روزگار اور سیاسی و سماجی، یہ تمام ایسے گروپس ہیں جن کے ساتھ میٹنگ میں اس پر چرچا ہو رہی تھی۔ اس کی روزمرہ سرگرمیوں پر بھی ایک جامع رپورٹ پیش کی گئی اس بات چیت میں، اور ان سب کے علاوہ کہ جنگ کو لے کر کے کیا اب ایک نقطہ نظر ہے اور کیا موجودہ حالات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو میڈیشن کی بات چل رہی ہے جس میں پاکستان سر فہرست ہے یا ترکی بھی کافی ایکٹیو ہے، تو اس میں ایران کا رخ کیا ہوگا، اس پر خاص طور سے اس اجلاس میں ذکر ہوا، چرچا ہوا، اس پر تبادلہ خیال ہوا۔ اور یہ تمام جو گروپس ایسے ہیں جنہیں حال ہی میں متعلقہ امور کو سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے موجودہ نازک حالات میں عوام کو بلا تعطل خدمات فراہم کرنے پر تمام اداروں اور شعبوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اس عمل کو جاری رکھنے، اداروں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے اور ذمہ داران میں فرض شناسی اور لگن کے جذبے کو برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی بہادری اور ملک کے دفاع میں ان کی مضبوط مزاحمت کو سراہتے ہوئے اسے قوم کی قابل فخر تاریخ کا سنہرا باب قرار دیا۔ انہوں نے ملک کی سالمیت، قومی سلامتی اور ریاستی وقار کے تحفظ میں مسلح افواج کے کردار کو نہایت اہم اور فیصلہ کن قرار دیا۔ صدر پزشکیان نے عوام کی بے مثال یکجہتی اور گزشتہ 1 ماہ کے دوران اسلامی نظام، مسلح افواج اور سرزمین ایران کی حمایت میں ہونے والے بڑے عوامی اجتماعات کو بھی سراہا اور اسے قومی اتحاد کی علامت اور موجودہ نازک حالات سے نمٹنے کے لیے ایک قیمتی سرمایہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ، آخر میں یہ تمام اجلاس کے بعد جب اس کو بریفنگ کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ صرف تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عظیم ایرانی قوم کی عزت، سلامتی اور مفادات کو یقینی بنانے کے دائرے میں ہی کیا جائے گا۔ ایران کی اپنی جو شرائط ہیں، اپنی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، ان کی بنیاد پر جنگ بندی ہوگی۔ صدر ایرانی جو ہے مسعود پزشکیان، انہوں نے کہا ہے، واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی طرف سے مسلط کردہ جارحانہ جنگ کے خاتمے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ صرف ایران کی اپنی شرائط اور قومی مفادات کی بنیاد پر ہی کیا جائے گا۔ اب کیا کہ پیر کے روز ہی صدر پزشکیان کی صدارت میں ایران کی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزراء اور دیگر اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں جنگی حالات کے دوران ملک کی تازہ صورتحال اور ضروری خدمات کی فراہمی میں حکومتی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا،
اور اس اجلاس کے دوران ملک کی خصوصی جنگی صورتحال، عوام کی بنیادی ضروریات کی فراہمی اور ساتھی اشیاء ضروریات کی دستیابی اور مختلف وزارتوں یعنی منسٹریز اور خدماتی و امدادی اداروں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کابینہ کے اراکین یعنی جو ممبرز ہیں کیبنٹ کے تمام جو ممبرز، انہوں نے خدمات کی مسلسل فراہمی، ضروری اشیاء کے سپلائی چین کے استحکام، سپلائی چین جو اس کا بنا ہوا ہے پورا سپلائی چین کے استحکام، عوامی سکون و اطمینان کو برقرار رکھنے اور مختلف شعبوں میں انتظامی تیاری کو مضبوط بنانے کے حوالے سے اپنی رپورٹس پیش کی۔ تو اس پہ جو خاص طور سے بات سامنے آئی وہ یہی ہے، صدر پزیشکن کا یہ کہنا تھا تمام اس اجلاس کے بعد کہ اگر جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ ایران کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کے مطابق ہی ہوگا۔ حالانکہ امریکہ کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے جو 15 شرائط رکھی ہے جو پاکستان کے حوالے کی گئی، پاکستان کے ذریعے سے وہ ایران یعنی تہران پہنچائی گئی ہیں یا تہران کے اعلیٰ حکام تک پہنچائی گئی، ان میں جو ایسی باتیں لکھی ہیں، ایسی شرطیں ہیں جو کہیں سے بھی ایران کو قابل قبول نہیں ہے، جیسا ایران نے صاف کر دیا ہے۔ اور اس کے جواب میں ایران نے 5 پوائنٹ یعنی اپنی 5 شرائط رکھی ہیں کہ جب تک ان 5 شرائطوں کو ملحوظ نظر نہیں رکھا جاتا، ان پر اتفاق نہیں ہوتا، تب تک جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ تو 5 خصوصی ورکنگ گروپس، ثقافت و میڈیا، انفراسٹرکچر و پیداوار، اقتصادی، معاشی و روزگار اور سیاسی و سماجی، یہ تمام ایسے گروپس ہیں جن کے ساتھ میٹنگ میں اس پر چرچا ہو رہی تھی۔ اس کی روزمرہ سرگرمیوں پر بھی ایک جامع رپورٹ پیش کی گئی اس بات چیت میں، اور ان سب کے علاوہ کہ جنگ کو لے کر کے کیا اب نقطہ نظر ہے اور کیا موجودہ حالات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو میڈیشن کی بات چل رہی ہے جس میں پاکستان سر فہرست ہے یا ترکی بھی کافی ایکٹیو ہے، تو اس میں ایران کا رخ کیا ہوگا، اس پر خاص طور سے اس اجلاس میں ذکر ہوا، چرچا ہوا، اس پر تبادلہ خیال ہوا۔ اور یہ تمام جو گروپس ایسے ہیں جنہیں حال ہی میں متعلقہ امور کو سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ صدر مسعود پزیشکن نے موجودہ نازک حالات میں عوام کو بلا تعطل خدمات فراہم کرنے پر تمام اداروں اور شعبوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اس عمل کو جاری رکھنے، اداروں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے اور ذمہ داران میں فرض شناسی اور لگن کے جذبے کو برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ صدر مسعود پزیشکن نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی بہادری اور ملک کے دفاع میں ان کی مضبوط مزاحمت کو سراہتے ہوئے اسے قوم کی قابل فخر تاریخ کا سنہرا باب قرار دیا۔ انہوں نے ملک کی سالمیت، قومی سلامتی اور ریاستی وقار کے تحفظ میں مسلح افواج کے کردار کو نہایت اہم اور فیصلہ کن قرار دیا۔ صدر پزیشکن نے عوام کی بے مثال یکجہتی اور گزشتہ 1 ماہ کے دوران اسلامی نظام، مسلح افواج اور سرزمین ایران کی حمایت میں ہونے والے بڑے عوامی اجتماعات کو بھی سراہا اور اسے قومی اتحاد کی علامت اور موجودہ نازک حالات سے نمٹنے کے لیے ایک قیمتی سرمایہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ، آخر میں یہ تمام اجلاس کے بعد جب اس کو بریفنگ کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جنگ کے خاتمے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ صرف تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عظیم ایرانی قوم کی عزت، سلامتی اور مفادات کو یقینی بنانے کے دائرے میں ہی کیا جائے گا۔